بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ وہ کیا ریلیف ہے اس حوالے سے؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہے عطا تارڑ نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائے ونڈ سے ہوگا۔ اب رائے ونڈ سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون ہوگا۔ تو ان چیزوں پہ آپ لوگوں سے بات شیئر کرنے سے پہلے تمام مہربان دوست ناظرین جو میرے اس ویلاگ کو مسلسل فیس بک پر اور یوٹیوب پر وہ جو فالو کر رہے ہیں، تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس جو ہے نا وہ ضرور آپ جو ہے نا اپنے بھیجا کریں، تاکہ میں اس پہ رہنمائی بھی لیتا ہوں اور پھر آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جو اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل چل رہا تھا، اسپیشل جج جو تعینات تھے اور وہاں پہ میڈیا کو باقی جو سب کے ایکسس نہیں ہے، تو وہاں پر اس کیس کی روکنے کے حوالے سے قیدی نمبر 943 عمران خان شاہ محمود قریشی کی درخواست پر اس کیس کی سماعت کو روکتے ہوئے ججز نے یہ ریمارکس دی ہے کہ اندرا گاندھی کیس میں بھی اسی طرح جیل کا ٹرائل ہوا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہ میڈیا کے لیے اوپن تھا۔ بیسیکلی تو میڈیا کے لیے ہوتا ہے کہ میڈیا جو آ کے باہر عوام کو، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ججز نے کیا فرمایا، اور دونوں اطراف سے جو وکلا ہوتے ہیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، جن کے جو گواہ شاہد جس کو کہتے ہیں گواہان کو، ان کے اوپر کیا جرح ہوتی ہے۔ تو ایک آپ سمجھے کہ وقتی طور یا جتنا بھی اب دیکھنا ہے کہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے مزید کیا اس کیس کو جو ہے کہ اس کو کنفرم کرے گی یا جو عارضی ریلیف ہے۔ لیکن ایک قسم کا جو ہے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو وہ ایک ریلیف ملا ہے، جس کے بہت کم توقع تھی، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ نہیں، یہ اڈیالہ جیل میں کیس چلے گا، اور اس حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے ججز کو بھی مقرر کیا گیا تھا، اور ظاہر پھر آپ کو جب حکومت کا یہ ڈیسیژن ہو نوٹیفائی کرنا کہ اس کے کیسز کی سماعت جیل کے اندر ہوگی، یہاں تک کہ آپ کو گزشتہ روز میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو جو الیکشن کمیشن کی توہین کیس میں بھی جو اس کو الیکشن کمیشن میں اس بنیاد پہ پیش نہیں کیا گیا، فیڈرل گورنمنٹ نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی تھی وفاقی حکومت نے، کہ اس کو ہمیں رسک ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح مسہیپ ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس بنا پر بہرحال۔ لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو اس حوالے سے ریلیف ملا ہے، اور آگے جا کے دیکھنا ہے کہ مزید کیا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو عمران خان کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی کیسز جو بن رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی اس کی جو ہے نا ایک بیل کے حوالے سے اس کے جو ہے وہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو ایک شروعات ہوئی۔ ناظرین، دوسری بات جو میں آپ سے امپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہا تھا، وہ بیسیکلی نواز لیگ کے اہم رہنما عطا تارڑ نے بیان دیا ہے، بلکہ میڈیا سے اس نے بات چیت کی ہے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائے ونڈ سے ہوگا۔ اب پہلے تو ہوتا تھا کہ لاہور سے ہوگا، اب چلو لاہور یا رائے ونڈ میں کوئی زیادہ فرق نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ رائے ونڈ سے بھی ظاہر نواز شریف ہوگا۔ دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنی بات سے پھر گئے، اب یہ کس کو فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے تو پھر ہم ووٹ کو عزت دو کو دوبارہ نعرہ لگائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو اپنے ایک ووٹ کو عزت دو 2018 میں جو نعرہ لگایا تھا،
اس سے مکر چکی ہے، اس نعرے سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور اپنے جو ایک انقلابی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے ان قوتوں کے ساتھ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، جن لوگوں نے ہمیشہ شب خون مارا ہے، جمہوریت پر منتخب حکومتوں کو ختم کیا ہے، تو کیا ایک مرتبہ پھر یہی ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور ایک شخص کو رائے بند سے جس کا تعلق ہو اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنے اصول جو ہے نا وہ قربان کر دیتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ان کو واضح کرنی چاہیے، اور یہی بات ملک کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں۔ مثلا آج بلاول بھٹو زرداری نے مٹھی میں پریس کانفرنس کی ہے، پہلے اس نے جلسہ کیا تھا، اب آج اس نے مٹھی میں پریس کانفرنس کی، تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپنے بل بوتے پہ جو ہے نا وہ کام کریں، اور جا کے انتخاب کسی کا سہارا، کسی کا کندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بلاول بھٹو کہ بھائی آپ سیاسی میدان تو سیاستدانوں کا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر اس میں جیت کے آنا ایک وہ بات ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح تو نواز لیگ کے اوپر، نواز شریف کے اوپر ہمیشہ یہ ایک الزام لگتا ہے جس کی ایک حقیقت بھی ہے۔ 1990 میں جب اس نے آئی جی آئی بنوائی تھی، پھر کس طرح وزیر اعظم بنا، اور اس وقت جو آئی جی آئی کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل حمید گل، کس طرح اس نے پیسے بانٹے تھے، آج تک وہ سپریم کورٹ میں اصغر خان کا کیس پڑا ہے۔ پھر 97 میں بھی نواز شریف کو اس طرح جو ہے نا 2/3 میجارٹی دی گئی تھی، لیکن پھر بھی اقتدار نہیں سنبھال سکا تھا۔ تو اب وہ پھر کہتا ہے کہ میں چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن جاؤں، اور جب آپ کا یہ طریقہ کار ہو کہ آپ دوسرے کے کندھوں پہ آئیں گے، پھر آپ آ کے ان کو آنکھیں دکھائیں گے، تو وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یا تو آپ ایک انقلابی بن کے ان کے ساتھ وہ لڑائی کر کے اور عوام کے ووٹوں کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آپ کے آگے بیٹھیں، پھر ان کو سے اپنی بات منوائیں۔ باقی اگر آپ کہیں گے کہ میں ان کے شرائط پہ تو آپ آ جاتے ہیں، بعد میں آپ اگر آنکھیں دکھاتے ہیں یا اپنی بات منواتے ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں ہوا، نہ پہلے ہوا ہے، ماضی میں ہوا، نہ ابھی یہ چیز ہوگی۔ تو یہ چیز نواز لیگ کو آگے جا کے کہاں پہ جو ہے نا اس کو ڈیمیج کرے گی، یہ بہت بڑا ایک وہ سوال ہے۔ اور کہ وہ اب، اور یہ باتیں اب، پہلے وہ تھا نا کہتے تھے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، پہلے ایک چھپا ہوا بات ہوتی تھی، نہیں مانتے تھے، جو نواز شریف ڈیل کر کے جاتا تھا پھر واپس آ گیا، پہلے بھی گیا تو وہ نہیں مانتے تھے، لیکن اب تو خود نواز لیگ کے رہنما یہ فرما رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بات چیت ہو۔ اب یا تو یہ واضح کریں کہ کن کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، جو آپ اقتدار میں لا رہے ہیں، جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، جو نادرا کے سٹاف ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں بائیو میٹرک کرنے کے لیے، باقی کیسز میں پہلے جو ہے نا آپ کی بیل ہو جاتی ہے، بیل کنفرم ہو جاتی ہے، کن سے آپ کو وہ یہ بات آپ نے منوائی ہے، اور وہ کون سی قوت ہیں، ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا، اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔